بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبی کی زمین کس کی تھی؟ مسجد نبی کی تعمیر کتنی دفعہ، کب اور کس نے کی؟ کیا آپ جانتے ہیں کعبہ کی پہلی تعمیر کس نے کی؟ مسجد الحرام کے اندر آج کل کیا کیا سہولیات ہیں اور کتنے نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی مسجد کون سی ہے اور کہاں واقع ہے اور دنیا کے کتنے نمبر پر ہے؟ اگر آپ کو معلوم نہیں تو کال ڈاؤن شروع کرتے ہیں۔ نمبر 5، حرم امام رضا۔ ایران کے شہر مشہد میں ایک عظیم الشان عبادت گاہ ہے جسے ایران کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ عظیم الشان عبادت گاہ کے ساتھ ساتھ آرام گاہ، میوزیم، کتب خانہ، سیمینار، مزار اور سیرگاہ بھی ہے۔ یہ مزار ایران کے مشہور سیاحوں کا مرکز ہے۔ ہر سال لاکھوں ایرانی اور غیر ایرانی شہر مشہد میں داخل ہوتے ہیں۔ اس مسجد میں 5 لاکھ کے قریب نمازیوں کی گنجائش ہے۔ نمبر 4، امام علی مسجد۔ یہ عراق میں واقع یورپ کی بڑی مشہور مساجد میں سے ایک ہے جس کا دوسرا نام مرکز اسلامی ہمبرگ ہے۔ اس مسجد کا التصر نامی خوبصورت جھیل کے کنارے واقع ہونا اور مشرقی معماری کی دلکش عمارت اس امر کا سبب بنی ہے کہ شہر ہمبرگ میں تازہ داخل ہونے والے افراد اور مختلف ممالک کے سیاح اس کو دیکھنے آتے ہیں۔ مسجد امام علی کی عمارت اس کے 2 اہم حصوں پر مشتمل ہے۔ مسجد کا اصلی حصہ ایک دائرہ کی شکل میں ہے پر ایک بڑا گنبد قرار پایا ہے جس کی بلندی 18 میٹر اور قطر 13.5 میٹر ہے۔ یہ گنبد سیمنٹ کا بنا ہوا ہے اور اس پر تانبے کی تہ لگائی گئی ہے اور اس کا رنگ سبز ہے۔ اس نے مسجد کو ایک خاص زیبائی بخشی ہے۔ گنبد کے دونوں طرف 2 مینار ہیں، یہ بھی سیمنٹ کے بنے ہوئے ہیں۔ ان کی لمبائی 18 میٹر ہے۔ اس مسجد میں تقریباً 7 لاکھ نمازیوں کی گنجائش ہے۔ نمبر 3، گرینڈ جامع مسجد کراچی۔ جامع مسجد بحریہ ٹاؤن کراچی جس کی تعمیر ابھی مکمل نہیں ہوئی، تعمیر مکمل ہونے پر کمپلیکس میں پاکستان کی سب سے بڑی اور دنیا کی تیسری بڑی مسجد شامل ہوگی۔ مسجد ایک وقت میں 9,50,000 نمازیوں کے بیٹھنے کے قابل ہوگی۔ اس کا ڈیزائن مغل، عرب، فارسی اور ترکی فن تعمیر کا امتزاج ہے۔ 60 فٹ یعنی 18 میٹر پہاڑی کی چوٹی پر 50 ایکڑ کا علاقہ منتخب کیا گیا ہے تاکہ میلوں دور سے دکھائی دے۔ ڈیزائن میں 325 فٹ یعنی 99 میٹر سنگل یادگار مینار شامل ہے۔ مسجد میں 150 گنبد ہیں۔ سب سے بڑے سنگل گنبد کی اونچائی 75 میٹر ہے۔ کمپلیکس کے چاروں اطراف میں محراب نما دیواروں سے گھرے ہوئے بڑے باغات ہوں گے۔ نمبر 2، مسجد نبوی۔ سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں قائم اسلام کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز 18 ربیع الاول سن 1 ہجری کو ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے فوراً بعد اس مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور خود بھی اس کی تعمیر میں بھرپور شرکت کی۔ مسجد کی دیواریں پتھر اور اینٹوں سے اور چھت درخت کی لکڑیوں سے بنائی گئی تھی۔ مسجد میں ملحق کمرے بھی بنائے گئے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت اور بعض اصحاب اکرام کے لیے مخصوص تھے۔ مسجد نبوی جس جگہ بنائی گئی تھی وہ دراصل یتیموں کی زمین تھی۔ ورثاء اور سرپرست اسے ہدیہ کرنے پر بضد تھے۔ وہ اس بات کو اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتے تھے کہ ان کی زمین شرف قبولیت پا کر مدینہ منورہ کی پہلی مسجد بنانے کے لیے استعمال ہو جائے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا معاوضہ اس زمین کو قبول نہیں فرمایا۔ 10 دینار اس کی قیمت طے پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی ادائیگی کا حکم فرمایا اور اس جگہ پر مسجد اور مدرسے کی تعمیر کا فیصلہ ہوا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی، جبکہ اس کے بعد کئی مسلم حکمرانوں نے اس میں توسیع اور آرائش کا کام کیا۔
پہلی مرتبہ سن 1 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے مسجد کو بنایا گیا۔ پہلی توسیع سن 7 ہجری کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ دوسری توسیع سن 17 ہجری کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوئی۔ تیسری توسیع 29 ہجری کو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوئی۔ چوتھی توسیع سن 81 تا 91 ہجری کو عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ہوئی۔ پانچویں توسیع سن 161 ہجری کو ابو عبداللہ محمد کے دور میں ہوئی۔ چھٹی توسیع سن 886 تا 888 ہجری میں ہوئی۔ ساتویں توسیع سن 1265 تا سن 1277 ہجری میں عبد المجید الاول کے دور میں ہوئی۔ آٹھویں توسیع 1372 تا 1375 ہجری میں عبدالعزیز بن سعود کے دور میں ہوئی۔ نویں توسیع سن 1406 تا 1414 ہجری میں فہد بن عبدالعزیز کے دور میں ہوئی۔ گنبد خضرا کو مسجد نبوی میں امتیازی خصوصیت حاصل ہے، جس کے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ مبارک ہیں۔ یہ مقام دراصل ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ مبارک تھا۔ مسجد کے درمیان میں عمارت کا اہم ترین حصہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار واقع ہے، جہاں ہر وقت زائرین کی بڑی تعداد موجود رہتی ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہاں مانگی جانے والی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ خصوصاً حج کے موقع پر رش کے باعث اس مقام پر داخلہ انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی مقام پر ممبر رسول بھی ہے۔ سنگ مرمر کا بنا حالیہ ممبر عثمان سلاطین کا تیار کردہ ہے۔ شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں مسجد کی توسیع کا عظیم ترین منصوبہ تشکیل دیا گیا، جس کے تحت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے تمام شہر مدینہ کو مسجد کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس عظیم توسیع منصوبے کے نتیجے میں مسجد تعمیرات کا عظیم شاہکار بن گئی۔ نمبر 1، مسجد الحرام۔ مسجد الحرام جزیرہ نما عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں واقع ہے، جو سطح سمندر سے 330 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ مسجد حرام کی تعمیراتی تاریخ عہد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہے۔ مسجد الحرام میں بیت اللہ واقع ہے، جس کی طرف مقر کے دنیا بھر کے مسلمان دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرتے ہیں۔ بیرونی و اندرونی مقامی عبادت کو ملا کر مسجد حرام کا کل رقبہ 40,08,020 مربع میٹر ہے، اور حج کے دوران اس میں 40,20,000 افراد سما سکتے ہیں۔ کعبہ، جو مشرق و مغرب میں سب مسلمانوں کا قبلہ ہے، مسجد الحرام کے وسط میں قائم ہے، جس کی بلندی تقریباً 15 میٹر ہے، اور وہ ایک چکور حجرہ کی شکل میں بنایا گیا ہے۔ مسجد حرام کی پہلی 4 دیواری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سن 639 عیسوی میں بنائی گئی تھی، جبکہ 777 عیسوی میں مہدی کے دور میں مسجد کی تاریخ کی اس وقت کی سب سے بڑی توسیع ہوئی تھی، جس کے گرد 1576 عیسوی میں عثمانی ترکوں نے سفید گنبدوں والے برآمدے بنائے تھے، جو 21ویں صدی تک موجود تھے۔ آج کل مسجد کے کل 112 چھوٹے بڑے دروازے ہیں۔ شاہ فہد بن عبدالعزیز کے زمانہ میں تاریخ کی سب سے بڑی توسیع 1993 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ مسجد حرام میں کچھ دینی آثار بھی ہیں، جن میں مقام ابراہیم، زمزم کا کنواں، حجر اسود، مسجد حرام میں ملحق صفا اور مروہ کی پہاڑیاں بھی ہیں۔ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے۔ اسلام کی ابتدائی زمانے میں مسجد آج کے مقابلے میں بہت چھوٹی تھی۔ عثمانی دور میں مسجد تقریباً موجودہ سندھ کے رقبے تک پھیل گئی۔ سب سے عظیم توسیع سعودی دور حکومت میں ہوئی، جس میں مسجد کو دور جدید کے معمارات کے مطابق بنایا گیا اور ایئر کنڈیشنر اور برقی سیڑھیاں بھی نصب کی گئی۔ اس وقت مسجد کی 3 سے زیادہ منزلیں ہیں، جن میں ہزاروں نمازی عبادت کر سکتے ہیں۔
اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز اور انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل ٹاپ انفو ورڈز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو میں کوئی چیز پسند آئی ہو یا آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔